مثال آج کے موضوع کے لیے ہم نے لی ہے وہ لی ہے سورہ التوبہ، جو کہ سورہ نمبر یا چیپٹر نمبر 9 ہے، اور اس کی آیت نمبر 5 یا 5ویں آیت کے اوپر بات کریں گے۔ اس آیت کا ایک حصہ لے کے، جو کہ حصہ یہ ہے کہ وہ مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھے رہو۔ آیت کے اس حصے کی بنیاد پہ جو کہا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس آیت کے تھرو سو کالڈ دین، جہاد، اگین جہاد کی اپنی میننگ یا معنی لے کے آتے ہیں، دین کے تھرو، دین اس آیت کے تھرو یا اس آیت کے ذریعے سے جہاد کی اجازت دیتا ہے۔ بہت بڑا خطرناک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ قرآن کی کوئی بھی آیت کا ایک حصہ لے لیں یا قرآن کی پوری آیت کو بھی اگر دیکھیں، لیکن اگر اس کے سیاق و سباق پہ غور نہیں کریں تو ہوتا کیا ہے کہ آپ چانسز یہ ہوتے ہیں، زیادہ پاسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ غلط معنی پہنا دیں گے قرآن کی آیتوں کو۔ تو قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پورا سیاق و سباق دیکھیں۔ ہم اگر قرآن کی یہ والی آیت جو کہ 5ویں آیت ہے سورہ توبہ کی، اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلی آیت سے شروع کریں، اور اس آیت سے پہلے 5 آیتیں، اس آیت کے بعد 5 آیتیں، تقریباً 13-14 آیتوں کو دیکھیں کہ ان آیتوں میں کیا بات ہو رہی ہے، جس سے اندازہ ہوگا کہ دین یا قرآنی آیت میں، اس قرآن کی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے۔ دوسرا جو ہم نے پہلے حصے میں جو رولز اور ریمائنڈرز ڈسکس کیے تھے، اس میں سے ایک رول یا ریمائنڈر یہ تھا کہ قرآن حق ہے، دین حق ہے، اس میں کسی قسم کی نا انصافی کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ تو اگر ہم اس قرآن کی اس آیت کو یہ معنی پہنائیں کہ اس آیت کے تھرو جتنے بھی مشرکین ہیں ان کو آپ مار سکتے ہیں، ان کو اٹیک کر سکتے ہیں، یہ نا انصافی ہے، اور یہ قرآن کی اس بیسک فیکٹ کے خلاف ہے کہ قرآن حق ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ناانصافی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو بیسکلی یہ اس رول اور اس ریمائنڈر کی خلاف ورزی کرتی ہے یہ میننگ۔ دوسرا، اگر ہم اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی معنی آپ کسی بھی قرآنی آیت سے نکالیں، وہ کسی اور قرآنی آیت کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اس کا اختلاف نہیں کر سکتا۔ اور اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ کلیئرلی قرآن میں آیا ہے کہ قرآن میں یا دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی ضرور زبردستی نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی فورس، کوئی کمپلشن، کوئی وائلنس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تو یہ پاسبلٹی ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ دین میں یہ کہے کہ مشرکوں کو مارو بغیر کسی انصاف کے، بغیر کسی حق کے۔ یہ معنی اس آیت کو پہنانا ان آیتوں کی خلاف ورزی ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اب اگر ہم پورا سیاق و سباق دیکھنا چاہیں تو 2 ہم ٹولز آج استعمال کریں گے۔ ایک ٹول ہے اسمارٹ فون ایپس، جو کہ ہم نے پہلے حصے میں ڈسکس کیا تھا، القرآن تفسیر اینڈ بائی ورڈ، جس میں ہم سورہ توبہ کو اٹھائیں گے، جیسے، اور سورہ توبہ میں ہم پہلی آیت سے شروع کریں گے، جو کہ اس القرآن تفسیر اینڈ بائی ورڈ اسمارٹ فون ایپ کے تھرو ہم کر رہے ہوں گے۔ دوسرا، اس ویب سائٹ کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اگین آپ کوئی بھی اس میں سلیکٹ کر سکتے ہیں جس کی بھی ترجمہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ میں زیادہ تر طاہر القادری صاحب کا کرتی ہوں یا مودودی صاحب کا کرتی ہوں، لیکن آپ ان میں سے کوئی بھی اٹھا سکتے ہیں جس کا بھی ترجمہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور جیسے اگر آپ سورہ توبہ کو کلک کریں تو وہ پہلی آیت سے لے کے 129 آیت نمبر تک ساری آیتیں دے دیتے ہیں، آپ اس میں ایک آیت کر کے پڑھنا شروع کر سکتے ہیں۔ اب جیسے اگر ہم پہلی آیت دیکھیں تو پہلی آیت یہ ہم نے ویب سائٹ سے اٹھائی ہے، یہ اسمارٹ فون سے اٹھائی ہے، اور اب ہم کریں گے یہ کہ اس آیت کو تھوڑا سا ریوائز کریں گے اس طرح سے کہ جتنے بھی بریکٹس میں جو بھی ورڈز ہیں ان کو ہم ڈیلیٹ کر دیں گے، بیکاز بریکٹ کے ورڈز فردر وضاحت کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی عربی
قرآن کی عربی لفظ کا ترجمہ نہیں ہوتے. تو ہم نے سمپلی جو فائنل ریوائز کیا ہے اس میں ہم نے سمپل بریکٹس کو ریموو کر دیا ہے. اس طرح سے میں نے تمام آیتوں کا ترجمہ نکال لیا ہے. جیسے سب سے پہلی آیتوں کا، اور اب میں تقریباً 14 آیتوں کا پڑھ کے آپ کو بتاؤں گی اور پھر ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلی آیت ہے اطلاعات برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. بس تم زمین پہ 4 ماہ گھوم پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تمام لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن اعلان ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی. بس اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ تم ہرگز اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے، اور آپ کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں. سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی. سو تم ان کے عہد کو ان کی مقررہ مدت تک ان کے ساتھ پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے. پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکوں کو قتل کرو. اب یہ والی وہ آیت ہے جس کا ایک پارٹ لوگ بتاتے ہیں کہ مشرکوں کو قتل کرو، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ انہیں گرفتار کرو، انہیں قید کر لو اور انہیں ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو. لیکن جو دوسرا والا حصہ ہے جس میں اللہ بات کرتا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو تم ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے، اس کی طرف کوئی نشاندہی نہیں کرتا. اور اگر مشرکوں میں سے کوئی بھی آپ سے پناہ کا خواستگار ہو تو اسے پناہ دے دیں تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر آپ اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دیں. یہ اس لیے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے. مشرکوں کے لیے اللہ کے ہاں اور اس کے رسول کے ہاں کوئی عہد کیوں کر ہو سکتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا ہے. سو جب تک وہ تمہارے ساتھ قائم رہیں تم ان کے ساتھ قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے. کیوں کر ہو سکتا ہے، ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر تم پر غلبہ پا جائیں تو نہ تمہارے حق میں کسی قرابت کا لحاظ کریں اور نہ کسی عہد کا. وہ تمہیں اپنے منہ سے تو راضی رکھتے ہیں اور ان کے دل انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر عہد شکن ہیں. انہوں نے آیات الہی کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی ہے، پھر اس کی راہ سے روکتے ہیں. بے شک بہت ہی برا کام ہے جو وہ لوگ کر رہے ہیں. نہ وہ کسی مسلمان کے حق میں قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ عہد کا، اور وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو تم کفر کے سرغنوں سے جنگ کرو، بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں تاکہ وہ باز آ جائیں. کیا تم ایسی قوم سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور رسول کو جلاوطن کرنے کا ارادہ کیا، حالانکہ پہلی مرتبہ انہوں نے تم سے ابتدا کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، بے شرط کہ تم مومن ہو. تم ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان پہ تمہاری مدد فرمائے گا اور ایمان والوں کے سینوں کو شفا بخشے گا. تو اگر ہم اس پورے سیاق و سباق کو دیکھیں جو کہ پہلی آیت سے لے کے آیت نمبر 14 تک ہم نے ابھی پڑھی، تو بیسکلی جو سیاق و سباق ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ایک عہد ہوا تھا جو کہ قرابت کا تھا، جو کہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا تھا اور ایک دوسرے کو پناہ دینے کا تھا. ان آیتوں میں 4 قسم کے مشرکین کی طرف نشاندہی ہے. جو زیادہ تر اس آیت کو ریفر کرتے ہیں وہ صرف ایک طرح کے مشرکین ہیں، اور وہ کون سے طرح کے مشرکین ہیں؟ یہ وہ ہیں جو منافقین ہیں، جو کافر ہیں، جنہوں نے اس معاہدے کو جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا اس کو بدل ڈالا ہے ایک چھوٹے سے معاوضے کے لیے، جو مسلمانوں کے خلاف ہیں، جو بضد ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کو نکالیں گے، جو دین کو بدنام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے مسلمانوں پہ پہلے حملہ کیا، جنہوں نے پہل کی اور جو بیسکلی یہ سارے کام کر رہے ہیں. ان میں سے
ان مشرکوں میں سے وہ لوگ جو باز نہیں آئے، ان کو بھی ایک دردناک عذاب کی نوید سنائی تھی اللہ نے، ایک دردناک عذاب کی وارننگ دی تھی، خبر دی تھی کہ اگر تم پچھتا رہے ہو، تم باز آ جاتے ہو تو یہ تم پہ اپلائی نہیں ہوگا، لیکن اگر تم باز نہیں آتے ہو تو ان 4 مہینے تک تو تم گھوم پھر سکتے ہو، لیکن 4 مہینے کے بعد پھر اس دردناک عذاب کو کس طرح سے ایگزیکیوٹ کیا ہے وہ اس 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ جہاں پہ بھی بات ہوتی ہے یہ جو 3 طرح کے دوسرے مشرکین ہیں، ان کے بارے میں جو دین یا یہ جو قرآنی آیتیں کہہ رہی ہیں اس کی طرف لوگ نشاندہی نہیں کرتے ہیں۔ جو 3 طرح کے دوسرے مشرکین ہیں، 4 طرح کے مشرکین کی بات ہوئی ہے۔ ایک مشرکین وہ ہیں جن کے خلاف مسلمانوں نے ریٹیلیٹ کیا، جنہوں نے پہلے حملہ کیا، اس کی آیت نمبر 5ویں آیت میں اللہ نے بتایا۔ جو دوسری طرح کے مشرکین ہیں ان میں سے ایک یہ والے ہیں جنہوں نے مسلمانوں سے عہد کیا، جو اس عہد کے پابند رہے، جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی کی بھی مدد نہیں کی، جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ ان کو کیا حکم دیا اللہ نے کہ تم جب تک وہ اپنے عہد پہ قائم ہے تم بھی اپنے عہد پہ قائم ہو، جب تک اس کی مدت پوری ہوتی ہے۔ جب تک وہ اپنے عہد کے پابند ہے تم بھی پابند رہو اپنے عہد کے۔ اس کے علاوہ ایسے مشرکین جو کہ منافقین تھے، جنہوں نے حملہ کیا پہلے مسلمانوں پہ، جنہوں نے مسلمانوں کو بضد تھے دین خراب کرنے میں، مسلمانوں کے خلاف جانے میں، ان کا مشرکین میں سے بھی اگر کوئی توبہ کر لے، ان کے بارے میں اللہ نے کیا کیا کہ ان کو ان کے رستے پہ جانے دو، بیسکلی ان کو چھوڑ دو۔ دس از اگر دیکھا جائے تو اللہ غفور الرحیم ہے، مرسی ہے، رحمت ہے، رحم ہے کہ ان کو معاف کر دو، درگزر کر دو، ان کو جانے دو۔ پھر اس طرح کے مشرکین جنہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا اور جب مسلمانوں نے اس حملے کے جوابی کارروائی کے طور پہ ان مشرکین پہ حملہ کیا، تو ان مشرکین میں سے بھی اگر کوئی تمہارے پاس آئے پناہ مانگنے کے لیے، تو اللہ نے کیا کہا ہے کہ تم ان کو پناہ دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سن سکیں۔ کس قدر اونچائی ہے غفور الرحیم کی طرف سے ہمارے لیے، کیا رہنمائی ہے کہ تم ان کو پناہ دو۔ اور کس لیے پناہ دو؟ تاکہ وہ اللہ کا کلام سن سکیں، اور پھر ان کو ان کی امن و سلامتی کی جگہ تک پہنچاؤ، کیونکہ ان کو تو نہیں معلوم، لکھا ہوا بھی یہی ہے آیت میں کہ ان کو نہیں معلوم کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ معاف بھی کر دو، ان کو اللہ کا کلام بھی سناؤ، ان کو پناہ بھی دو، اور ان کو امن و سلامتی کی جگہ تک بھی پہنچاؤ۔ میں اگر ان آیتوں کو دیکھوں جو کہ پہلی آیت سے لے کے 4تھی آیت تک ہیں، تو مجھے اللہ کی غفور الرحیم ہونے کی، جسے کہتے ہیں نا کہ صحیح معنوں میں آپ کا دل اس بات پہ مطمئن ہو جاتا ہے، یہ بات آپ ایمان لے آتے ہیں کہ دین اس حد تک حق ہے، اس میں نا انصافی کوئی نہیں ہے، اس میں رحم ہے، اس میں معافی ہے، اس میں ایک دوسرے کے لیے رحم کے جذبات کی طرف اشارہ کیا ہے، جو ان آیتوں کو ایک پرٹیکولر حصے سے اٹھا کے اس کو کمپلیٹلی ٹویسٹ کر کے ایک غلط معنی پہنائے جاتے ہیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ آپ پورا سیاق و سباق دیکھیں۔ آپ اگر پورا سیاق و سباق دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان آیتوں میں 4 قسم کے مشرکین ہیں، جس میں سے 3 قسم کے مشرکین کے بارے میں جو اللہ کی دین کی طرف سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ کسی کو بھی نہیں بتائی جاتی۔ ہمیں اس کو پورے سیاق و سباق سے دیکھنا چاہیے، ان آیتوں میں کیا بتایا جا رہا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بیسیکلی ہم نے آج یہ ڈسکس کیا کہ ہمیں لفظ بائی لفظ ترجمے کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ بریکٹ کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو ڈیلیٹ اس وجہ سے کرنا ہے کہ وہ کسی بھی قرآن کے عربی لفظ کا معنی نہیں ہے۔ پھر ہمیں پورا سیاق و سباق دیکھنا ہے، کیونکہ اگر ہم صرف آیت کا ایک حصہ اٹھائیں گے یا ایک آیت بھی اٹھائیں گے لیکن اس سے پہلے کی اور اس کے بعد کی آیتوں کو نظر انداز کر دیں گے تو ہم بہت خطرناک حصے میں جا رہے ہوں گے، کیونکہ ہم آیت کو غلط معنی پہنانے جا رہے ہوں گے۔ تو اس کو
اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ پورا سیاق و سباق اٹھائیں. ہم نے 2 ٹولز آج ڈسکس کیے, ایک ویب سائٹ اور ایک اسمارٹ فون ایپ. اس ٹول کے تھرو جو ہم نے آیت آج ڈسکس کی وہ سورہ التوبہ کی 5ویں آیت ہے. جو ہم نے ریئلائز کیا کہ دین حق ہے, اس میں ناانصافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اللہ کے بنائے ہوئے محکم ترین عدل و انصاف کے اصولوں پہ مبنی ہے. دوسرا یہ کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا, کوئی بھی ایک قرآنی آیت دوسری قرآنی آیت کے خلاف نہیں جا سکتی, اور دین میں کوئی زور زبردستی, کوئی جبر, کوئی وائلنس, کوئی کمپلشن ہے ہی نہیں, کوئی تنگی نہیں ہے. ان آیتوں کو جب ہم نے ڈسکس کیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ 4 قسم کے مشرکین کی بات ہو رہی ہے. جگہ جگہ المشرکین کہا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسپیسیفک طرح کے مشرکین کی طرف نشاندہی ہے. یہ 4 طرح کے مشرکین میں سے ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا, جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف کچھ نہیں کیا. دوسرے وہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف, جو مسلمانوں کے ساتھ جو عہد کیا تھا اس کی عہد شکنی کی, جو کہ منافق تھے, اوپر سے کچھ کہتے تھے دلوں میں کچھ تھا, جو کہ بزد تھے حضور کو نکالنے کے لیے اور دین کو بدنام کرنے کے لیے. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں پہ پہلے حملہ کیا, اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے توبہ نہیں کی اور اپنے یہ اعمال جاری رکھے. اور تیسرے وہ تھے جنہوں نے توبہ کی اور اپنے اعمال کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کی. اور چوتھے وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں پہ حملہ تو کیا لیکن بعد میں مسلمانوں سے ہی پناہ مانگی جب مسلمانوں نے حملے کا جوابی کارروائی کی. تو اگر ہم دیکھیں تو ان تمام 4 طرح کے مشرکین میں سے صرف جو دوسرے نمبر پہ جو مشرکین مینشن ہیں ان کے خلاف اللہ نے ایک جوابی کارروائی کرنے کو مسلمانوں کو کہا. باقی 3 طرح کے مشرکین جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا, ان کو یہ کہا کہ تم ان کو ان کے جب تک وہ اپنے عہد پہ قائم ہے تم بھی عہد پہ قائم رہو. جنہوں نے توبہ کر لی ان کو ان کے رستے پہ جانے دو. جو تم سے پناہ مانگے ان کو تم اللہ کا کلام سناؤ, ان کو پناہ دو اور ان کو ان کی امن و امان کی جگہ تک پہنچاؤ کیونکہ ان کو نہیں معلوم. تو اگر ہم اس پوری آیت کو پورے کانٹیکس کے ساتھ دیکھیں, پورے سیاق و سباق کے ساتھ دیکھیں, تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دین حق ہے, اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ معافی درگزر کرنے کی بات کرتا ہے, اپنی عہد پہ پورا اترنے کی بات کرتا ہے. تو یہ تمام چیزوں کا ہمیں اندازہ ہوا آج.